اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں کچھ بہت فتنہ گر قسم کے مولوی، ایک تو حضرت اسپیشلی امپورٹ کیے گئے ہیں اور کچھ پاکستان سے ہی ہیں، جو مملکت پاکستان میں عزاداری کے نام پہ صرف اور صرف اپنے جعلی نظام مرجعیت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کا ایک بہت بڑا پری پلانڈ سینیریو ہوتا ہے کہ عزاداری کے دنوں میں جب عوام زیادہ آتی ہے مجالس میں، تو ہم کسی طرح اپنے بزرگ بابوں کو سپورٹ کریں اور انہیں بچائیں۔ چلیں وہ تو میدان کی بات ہے نا، دیکھیں گے کون کس کو کتنا بچا سکتا ہے اور کون کس کو کتنا گرا سکتا ہے، یہ علمی مکے بازی سے پتہ چلتا ہے۔ مولوی عارف کاظمی نے حال ہی میں کراچی میں ایک فتنہ اٹھا تھا، جس میں کچھ مقصرین نے مجالس وغیرہ پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک خطیب نے شاید خامنائی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، اسی کو لے کر مولوی عارف صاحب کو بڑی آگ لگی ہے کہ جی انہوں نے مذہب کی توہین کر دیا، and many more things, all just bullshit without wasting a single part of time۔ ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں عارف کاظمی کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو انہی کی کتابوں سے ہم جواب دیں گے کہ یہ لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، رہبر معظم کی توہین کی گئی۔ توہین کس بات کی؟ ان کا ہاتھ زخمی ہے، ہاتھ کہاں زخمی ہوا تھا؟ نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے بم کے دوران ہاتھ زخمی ہو گیا۔ یہ وہن مکتب ہے۔ حضرت عباس کے بھی بازو کٹے تھے تو ابو بنو امیہ کی طرح مذاق اڑانے لگے۔ جب تک امام زمانہ غیبت میں ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث مستند ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے مولوی عارف کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، امیزنگ، انٹرسٹنگ۔ ابھی کل ہم نے مولوی عقیل الغروی کو جب جواب دیا تو پہلی بات ہی یہی کہی تھی کہ مولوی صاحب خدا کا نام ہے، یہ ایام عزا ہے، مولا سجاد کی شہادت قریب ہے، اپنی ان فالتو بکواسات کو آنے والے ٹائم کے لیے رکھ لیں تاکہ آپ کو جواب دیتے ہوئے ہمیں بھی افسوس نہ ہو کہ عزاداری کے دنوں میں ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے۔ میں مولا حسین کی پاک شہادت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے دفاع اخباریت، دفاع احادیث اہل بیت، دفاع عزاداری اور دفاع عقائد مومنین و مومنات کی پرواہ نہ ہوتی، میں ان جیسے لوگوں کو منہ نہ لگاتا۔ ٹو بی آنسٹ، ان کی اتنی حیثیت نہیں کہ انہیں بندہ منہ لگائے، یہ کیا چوہے اٹھ کے آ جاتے ہیں آئے دن کہیں سے۔ اچھا جی، سب سے بڑی بات، حضرت نے جھوٹ بولنے کی انتہا کر دی اپنی ویڈیو میں۔ اللہ جانے جو ان لوگوں کو ممبر پہ لاتے ہیں وہ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ممبر پہ، مجھے واللہ نہیں پتا۔ یہ وہ جاہل ذاکروں نے تو آج کل جو حرکتیں شروع کی ہیں، الحمدللہ ہم ان کا بھی منہ توڑ جواب ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن یہ حضرت تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کروں، نعوذ باللہ اس بدبخت نے سب سے پہلے مجھے ایک پوائنٹ کلیئر کرنا ہے، جو کہا ہے کہ جی خامنائی کا ہاتھ وہ فریکچر ہوا، وہ حضرت ٹونڈ مارتے ہیں، تو وہ مولا عباس کے بھی معاذ اللہ کربلا میں بازو کٹ گئے تھے، تو کیا نعوذ باللہ مولا عباس کا بھی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مذاق اڑاؤں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں کہوں گا بدبخت انسان، بے حس انسان، تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور بیٹے پہلے تو مولا عباس کے ان کٹے بازوؤں کے اوپر تمہارے بابے، تمہارے آیت اللہ ابراہیم کلباسی کی کتاب خصائص عباس علمدار سے میں ایک عبارت پڑھوں تاکہ تمہیں ذرا حیا آئے۔ یہاں پر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے محشر کی ایک روایت انہوں نے صفحہ 396 پر نقل کی ہے کہ میرے لیے میرے فرزند عباس کے دو کٹے ہوئے بازو کافی ہیں۔ اس کے نیچے ان کے بابا جی ابراہیم کلباسی لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی نظر میں حضرت کے کٹے ہوئے بازوؤں کی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے کٹے ہوئے بازو اتنی عظمت کے حامل ہیں کہ حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہ شفاعت اور نجات امت کے لیے ان پر انحصار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ، مولا علی، امام مجتبی، سلطان کربلا، سیدہ اور بقیہ
جتنے بھی ائمہ اور ضوات ہیں اہل بیت میں، ان سب کی شفاعت ایک طرف، عباس کے 2 کٹے بازوؤں سے کی گئی شفاعت ایک طرف. اللہ اکبر. سیدہ کا فیصلہ، اور ان کے باب ابراہیم کلباسی نے نیچے اس کی شرح کی ہے. سامعین گرامی قدر، کیوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ میں اس کی شرح کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اور لعین انسان، تم نے اپنے مجتہدین کو نہیں پڑھا. عباس کی شفاعت پورے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے برابر ہے. اکیلے عباس کے صرف بازوؤں کی شفاعت. سیدہ کا فیصلہ، تمہارے آیت اللہ ابراہیم کلباسی کا فیصلہ. تمہیں کیا پتا عباس کیا ہے؟ یہ خدا کی قسم اگر مولا عباس کے فضائل پر یہ ویڈیو ہوتی نا، میں انہیں نتھ ڈال کے رکھ دیتا. تمہیں کیا پتا عباس کیا ہے؟ عزیزان، اس جملے کی میں شرح کرنے لگا ہوں. کیوں؟ عباس کے بازوؤں کے اندر ایسا کیا ہے کہ صرف کٹے بازوؤں سے شفاعت کروا رہے ہیں عزاداران کی محشر میں؟ آئیں، عالم ربانی ابو الحسن موسوی المشہدی حافظہ اللہ تعالی، ان کی کتاب تجلیات حضرت ابو الفضل عباس میرے پاس موجود ہے اس وقت. صفحہ نمبر 13 پر مولا عباس کے لحاظ سے انہوں نے پورا باب قائم کیا. یہاں پر لوح و قلم پر اختیار، لوح و قلم پر اختیار ہے عباس کا. پورا باب قائم کیا باقاعدہ یہاں پر. کیوں عزیزان؟ اس کی مزید شرح کرواتے ہیں ان کے حجت الاسلام حسن ظفر صاحب کی کتاب سے. یہ ان کی کتاب ولایت معصومین میرے پاس موجود ہے. وجہ کیسے اختیار آ گیا؟ صفحہ نمبر 97 پہ وہ بالکل واضح کہہ رہے ہیں، جہاں حسین کو صبر کا پروردگار کہنا، جہاں عباس کو وفا کا پروردگار کہنا، تو یہ سوچ لینا کہ علی کیا ہوگا. عباس کیا ہے؟ وفا کا پروردگار، سرکار وفا نہیں، پروردگار وفا. عباس پروردگار ہے. یہ تمہارے بابا جی نے لکھا. شرم نام کی چیز نہیں ہے. بدبخت انسان کہاں کا کہاں قصہ جوڑ رہا ہے. سامعین گرامی قادر، تو کہاں پروردگار اور کہاں مخلوق نابکار؟ جوڑ بنتا کوئی ہے؟ اور اس سے بڑھ کے سامعین گرامی قدر، اس سے بڑھ کے لطف کی بات کیا ہوگی؟ ہاتھ عباس کے بھی نہیں ہے، ہاتھ اللہ کے بھی نہیں ہے، اور دونوں سخاوت میں اپنی مثال آپ ہیں. اور شرم سے ڈوب کے مر جو. سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے بابوں نے مزید اس کی شرح میں کیا لکھا ہے؟ کہاں مولا عباس کا کنیکشن خامنہ ای کے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ کہاں غیرت ہے خدا عباس ابن علی؟ کہاں وہ بابا جو خود ایک نمبر کا بے غیرت ہے؟ اچھا ایک منٹ، خامنہ ای کی توہین کرنا واہن مذہب ہے؟ مذہب کی توہین کرنا ہے؟ ایک منٹ میں ذرا اس کی کرتوت دکھاؤں خامنہ ای کی. یہ تمہارے بابا جی کی یہ توضیح المسائل میرے پاس موجود ہے. ابھی رہبر، لفظ رہبر کا بھی میں کڑاکا نکالتا ہوں، صبر تے کر ذرا. جلد 2 صفحہ 112 طبی مسائل میں سوال نمبر 192 کے جواب میں اس نے بالکل واضح لکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. نامحرم مرد کے نطفے سے پیوندگاری بذات خود جائز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. نامرد محرم کے نطفے سے پیوندگاری جائز ہے. سامعین گرامی قدر، کہاں غیرت خدا، کہاں وفا کا پروردگار عباس ابن علی، اور کہاں ایک ایسا لعین انسان. اور یہ کیا کروانا چاہ رہے شیعہ ماؤں بہنوں سے؟ یہ واہن مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کی توہین نہیں ہے. لانتی انسان کہہ رہا ہے نامحرم مرد کے نطفے سے بچہ پیدا کرنا جائز ہے، اور جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوگا پہلا کام وہ یہی کرے گا، کیا؟ حیدر کرار کی مخالفت. کیونکہ نہ تو نکاح سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی حلال نطفے سے. وہ اللہ جانے کون ہے کیا ہے جس کے نطفے سے بچہ پیدا کروا رہا ہے. حرام زادہ کبھی بھی علی کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا. اس نے پہلا کام یہ کرنا ہے، وہ حیدر کرار پہ بھونکے گا. یہ ملعون پے در پہ یزید پیدا کروا رہا ہے. اس کی گستاخی تم کہتے ہو شیعہ مذہب کی گستاخی، جو اس نے خود گستاخی کی ہے اپنی کتاب میں، وہ نظر نہیں آتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بھائی یہ کیا کروانا چاہ رہا ہے شیعہ ماؤں بہنوں سے تمہارا رہبر؟ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ کن کو رہبر بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اور عزیزان ذرا رہبر کی بھی بات کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے رہبر کی علماء ربانیین کے اندر کیا حیثیت ہے. پہلے تو تمہارے حجت الاسلام والمسلمین مرزا محمد اطہر صاحب، جنہیں یہ خطیب اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا خطیب،
ان کی کتاب یہ آل رسول اور انقلاب کربلا میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ہندوستان کے مایا ناز ان کے حجت الاسلام خطیب تھے. بالکل صفحہ نمبر 4 سٹارٹ میں پہلے پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے. ایک انتخاب قدرت کے اللہ نے چن لیا. معلوم ہوا کہ رہبر کا چناؤ اللہ کرتا ہے. رہبر کا چناؤ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. رہبر کا چناؤ اللہ کرتا ہے. پکا سٹارٹ رہبر نہیں چلتے یہاں پہ. ہاں عزیزان, اور یہ تو شیعہ مذہب کا بالکل متفقہ فیصلہ ہے کہ رہبر امام یہ اس کا تعین کرنا اللہ کا کام ہے. اگر اس مکتب میں بھی تکا سٹارٹ رہبر بنانے اور ہاتھ پکڑ کے جس کو مرضی بنا دے عوام, تو پھر تمہارا سقیفے سے اختلاف ہی کیا ہے. جاؤ پھر چھٹی کرو یہاں سے, شیعہ مذہب کی جان چھوڑو بھائی, جاؤ سقیفے بڑھ جاؤ. میں جنرل بات کر رہا ہوں, کوئی میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں کر رہا. اگر اسی اصول پر انہی معاملات پہ چلنا ہے تو شیعہ مذہب میں کیا کر رہے ہو بھائی, جاؤ چھوڑو جاؤ. سمپل بات ہے, کوئی اس میں اتنا رولا ڈالنے کی بات نہیں. اور اسی پوائنٹ پر, اسی جملے پر جو ان کے حجت الاسلام مرزا محمد اطہر صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے, ان کے آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے پوری کتاب لکھ ماری امامت اور رہبری. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, دارالثقلین سے چھپی ہے, میں نے گھر نہیں بنائی. تمہارے بابا جی نے پوری کتاب لکھ ماری ہے مرتضی مطہری نے, امامت اور رہبری, امامت و رہبری. اور اس میں بھی اس نے تقریباً یہی سارے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا کہ امام کا تعین, رہبر کا تعین اللہ کرتا ہے, عوام نہیں کر سکتی. پوری کتاب لکھ ماری ہے. اب مرتضی مطہری کیا واہن مذہب کر رہا ہے, گستاخ ہے مذہب کا. الحمدللہ ان کے آیت اللہ ابراہیم کلباسی نجفی, ان کے باب مرتضی مطہری, ان کے بابا جی مرزا محمد اطہر صاحب, ان کے بابا جی ان کے حجت الاسلام حسن ظفر صاحب, یہ سارے ہی توہین مذہب کا شکار ہیں جی. لگاؤ فتوا, لازو فتوا. اور آئیں عزیزان, توہین مذہب کی جہاں تک بات ہے, خامنہئی نے جو حرکت کی ہے اپنی توضیح میں وہ سب آپ نے دیکھ لی ہے. عزاداری کے معاملے میں, سلطان کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے معاملے میں, پرسے کے معاملے میں اس نے زبان ہلائی ہے اپنے, اس نے کمازنی کو معاذ اللہ حرام کہا ہے. اور اس پہ میں عالم ربانی شیخ وحید خراسانی حافظہ اللہ تعالی ان کا ایک بیان دینا چاہ رہا ہوں ان کی اپنی کتاب سے. یہ مجالس وحید خراسانی میرے پاس موجود ہے, مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. اس میں صفحہ نمبر 138 پہ انہوں نے خامنہئی کا رد کرتے ہوئے جو عبارت یہاں پر یہ موجود ہے ان کی, وائے ہو یعنی لعنت ہو, فارسی میں وائے لعنت کو کہتے ہیں, ان پر جو ان شاعر میں شک کرے اور انہیں مجروح کرے. اے قوم ایران جان لو کہ چھوٹے سے چھوٹا لفظ جو شاعر حسینیہ کو کمزور کرے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ دیتا ہے. یہ عزاداری, یہ سینہ زنی, یہ زنجیر زنی, ان کی حفاظت اعلیٰ سطح درجہ کے ساتھ واجب ہے. یہ مسئلہ کوئی کھیل نہیں ہے جو تم نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے عزاداری کو. سامعین گرامی قدر, اب وحید خراسانی نے تو لعنت کر دیا خامنہئی پہ. اب ہاں جی ان کی ویڈیو بھی ہے الحمدللہ. میں اگر کسی کو کوئی شک ہو میں ان کی ویڈیو دکھا سکتا ہوں وحید خراسانی کی, ان کی ویڈیو ہے, بلکہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. مشہور زمانہ وہ وائرل ہوئی آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی ویڈیو ہے ان کی. یہ ان کا بیان ان کی ویڈیو میں بھی موجود ہے. آپ مجھے اتنا بتائیں کہ وحید خراسانی پہ توہین مذہب کا فتویٰ لگائیں گے؟ مولوی عارف کاظمی صاحب آپ کو خامنہئی کی قسم ہے, لگائیں وحید خراسانی پہ ذرا توہین مذہب کا فتویٰ لگائیں. الحمدللہ اصولی مولوی تانوں جتیاں نہ مارن تے گل ہو گئی. ہاں جی. اچھا ایک اور ڈرامہ جو خامنہئی کو بچانے کے لیے حضرت نے کیا, العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ حدیث مستند ہے, یہ حدیث مستند ہے. یار مستند کی تعریف آتی ہے؟ مولوی صاحب ذرا مستند کی تعریف کیجئے گا کسی درایت الحدیث کی کتاب سے, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دیکھیں گے کہ آپ واقعی اصول حدیث پڑھے بھی ہوئے ہیں یا نہیں. علم علل حدیث آپ نے کبھی یہ اس کے بارے میں پڑھنا سوچا بھی ہے یا نہیں. پہلے تو میں اس حدیث کی حیثیت سب کے سامنے واضح کر دوں. یہ میرے پاس عزیزان اصول شریف کافی موجود ہے. اصول الکافی میں کتاب فضل العلم بالکل پہلے چیپٹر میں صفحہ نمبر 25 مطبوعہ بیروت میں دوسرے باب میں دوسری ہی حدیث ہے, اور اس کی سند آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس میں وہ حدیث موجود ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان ابی البختری. کس سے روایت ہے یہ؟ ابی البختری.
یہ سند میں جس راوی کا نام میں نے دکھا اسے یاد رکھیے گا سامعین گرامی قدر. اب ہم چلتے ہیں فنی حیثیت سے دیکھتے ہیں اس کی سند کو. مطبوعہ بیروت میرے پاس موجود ہے رجال النجاشی. سرکار نجاشی رضوان اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 412 پر یہ ترجمہ نمبر 1155 وہب بن وہب کا ذکر کیا ہے جو اس کا اصلی نام ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابو البختری. وکان کذابا، کیا تھا؟ جھوٹا، کذاب. مولوی عارف صاحب خدا کا نام ہے یار، کذاب راویوں کی روایت کب سے مستند ہو گئی؟ کذاب راویوں کی روایت کب سے مستند ہو گئی؟ اور یہ وہ کذاب ہے، یہ وہ بدبخت ہے جسے ذہبی نے بھی متروک قرار دیا ہوا ہے. شیعہ علماء اسماء الرجال تو پھر وہ ان کا میں دکھا چکا، اسے ذہبی نے بھی متروک قرار دیا، متروک الحدیث. اب اور متروک کا آپ کو نہیں پتا ترجمہ کیا ہوتا ہے یا اصطلاح میں کس طرح متروک کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو میرے پاس داخل آنے میں آپ کو اصول حدیث، علل حدیث اور ایک سامع حدیث ذرا پڑھا دوں. اچھا جی، توہین مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا. نہ تو تمہارا بابا تمہارے ہی اصول اور تمہارے ہی مبنے پر رہبر قرار پایا، نہ وہ غیرت مند انسان ہے، نہ مولا عباس کے ساتھ کسی کا کوئی قیاس بنتا ہے. اب ذرا توہین مذہب کی ایک اور جگہ بات ہے، میں ذرا نقصان مذہب کے بارے میں بات کر دوں، اور وہ بھی تمہاری بابا جی. یہ تمہارے آیت اللہ شہید باقر الصدر کی کتاب نظام مرجعیت شہیدین کی نظر میں میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 11 پر واضح انہوں نے یہاں پر لکھا ایک ہی فرد مرجع ہوتا تھا اس لیے ان اختلافات کے منفی اثرات بہت کم مرتب ہوتے ہیں، لیکن جب فقہاء اعلام کی تعداد میں اضافہ ہوا، ہر فرقہ کی جامع شرائط کو مرجع تسلیم کرنے کا رجحان بڑھا، تو اس صورتحال کے نتیجے میں مرجع کے اختیارات کے بارے میں اختلاف کھل کر سامنے آیا، جس کی وجہ سے ملت تشیع کو بہت سے دینی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. سبحان اللہ. دینی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، ہر طرح کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا تمہارے مرجوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی قدر، اور لکھا بھی ان کے بابا جی نے اپنی اس کتاب میں ہے جو لکھی گئی تھی مرجعیت کو بچانے کے لیے، لیکن گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، یہ کتابیں نہیں ختم کر گئی ہے. اور کبھی اپنے بابوں کو غور سے پڑھ لو، خدا کا نام ہے یار، میں نہیں کہتا تمہیں کتب حدیث کی طرف جاؤ، محدثین کی طرف جاؤ، وہ تو ان کا تو لیول ہی اپ ہے، جن کے بارے میں ولی العصر نے فرمایا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، ان کا تو لیول بالکل ہی دوسرا ہے. میں کہتا ہوں نہ چھوڑو اپنے بابوں کو، کرو تقلید، کبھی ان کی کتابیں پڑھ لو، نہیں ملتی میرے پاس آؤ، میں دیتا ہوں کتابیں پڑھ لو. تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے عزاداری کو، محرم کو، سفر کو، ان کی پینگیں ہی نہیں ختم ہوتی. اور جاؤ بھائی پہلے جا کے اپنے بابے، اپنے رہبر کو نا نماز پڑھنا سکھاؤ، اسے بتاؤ کہ حدیث اہل بیت میں موجود ہے اتنا حصہ تکبیر پڑھتے ہوئے یہ کانوں کے پیچھے آنا چاہیے. وہ بابر یہیں سے ٹھا مارتے ہیں، جسے نماز میں تکبیر کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جسے نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، میں اسے رہبر مانوں؟ میرے دماغ کا سکرو نہیں فارغ ہو گیا ہوا. پھر کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے اور غصہ کرتا ہے. دوبارہ یہ بکواس نہیں کرنی، اپنے بابوں پہ بکواس کرنی ہے کرتے رہو. مولا عباس کو دوبارہ اندر لائے نا، یہ ٹریلر تھا، مار مار کے علمی لتر میں برا حال کر دوں گا. مولا عباس پر، مولا علی پہ بات نہیں کرنی. وہ تمہارے بابے کیل الغربی نے مولا علی پہ جھوٹا الزام لگایا، مولا عباس کی یہاں پہ مثال پیش کی ہے. اہل بیت کو اندر نہیں لانا، بندے دے پتر بن کے مقابلہ کرو، اگر مقابلہ کرنا ہے تو اہل بیت کو اندر نہیں لانا. ذلیل کر کے رکھ دوں گا سارے تمہارے بابے، ننگا کر کے رکھ دوں گا. اہل بیت کو اندر نہیں لے کے آنا، انسان کے بچے بن کے. جو بات ہو رہی ہے اسی پہ رہو، موضوع سے بھی متنفر نہیں ہونا، اور اہل بیت کو بھی اندر نہیں لے کے آنا، انسان کے بچے بن کے بات کرو. جا مگروں لے